میری تو چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی استدعا ہے اس کے اوپر بھی سو موٹو لیں, جتنی بھی آڈیوز آئی ہیں, جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں, ان کا فورنزک ہو, اس کے اوپر 2 چیزوں کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. ایک وہ جنہوں نے یہ آڈیوز اور ویڈیوز بنائی ہیں, اور اگر وہ فورنزک رپورٹس آتی ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں ان کو سزا دیں, اور دوسرا 2 بندوں کو ضرور عدالت بلائیں, ایک مریم نواز کو اور ایک جنرل باجوہ کو. کیوں ان دونوں کو بلایا جائے کہ دونوں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم آڈیوز بناتے ہیں, ہم ویڈیوز بناتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور ایک ویڈیو چلائی ثاقب نثار اور جسٹس شمیم والی, اور جو بعد میں فیک نکلی اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کے سامنے اب یہ جو اسکینڈلز آ رہے ہیں, اس کے جنرل باجوہ نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم عمران خان سے ملتا تھا میں ان کی باتیں ٹیپ کیا کرتا تھا. تو اس ملک میں 2 ہی لوگ ہیں جو ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور آڈیوز بھی بناتے ہیں. تو بڑا اچھا کیس ہے, اس کے اوپر ایک سو موٹو ہونا چاہیے فار ونس فار آل. یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, کیونکہ جو لوگ بناتے ہیں ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے, سننا اور شریعہ کے خلاف بناتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس اس کے خلاف بہت سارے ڈیسیجن آ چکے ہوئے ہیں, ان کے بھی سخت سزا ملنی چاہیے, اور جو لوگ کلیم کر چکے ہوئے ہیں ان کو بھی سخت سزا. سر جنرل باجوہ صاحب پر جو ہے وہ کہا کہ وہ کہتے ہیں میں آڈیوز ٹیپ کرتا ہوں, تو خان صاحب اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ اچھی بات ہے ٹیپ جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو کیا اس ٹائم خان صاحب غلط کہہ رہے تھے؟ اب یہ بات ہے, آپ اگر ٹیپ لیٹ سپوز دنیا کے اندر مختلف ایجنسیز مختلف ہیں, وہ ملک کی سالمیت کے لیے کرتی ہیں, بالکل ہو سکتا ہے کہ ہم ملک کے خلاف کسی طرح کوئی کام کر رہے ہوں, بٹ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ کسی کی پرسنل زندگی کے بارے میں, کسی کی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں, کسی کی گھریلو گفتگو کو آپ پہلے ٹیپ کریں, پھر اسے آڈٹ کریں, پھر اس کو اپنے مطلب کے مطابق اسے نشر کر دیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. جیل بھروں کی پاکستان کے اندر جبر کا ایک نظام ہے, فسادیت کا ایک نظام ہے, فنڈامنٹل رائٹس آپ کے سسپینڈ ہوئے ہیں, مہنگائی کا آئٹم بم پھاڑ دیا گیا عوام کے اوپر. یہ فیصلہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل تھا, اور گورنر نے 105 کے نیچے جیسی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی 2 کام کرنے, ایک اس نے ڈیٹ دینی تھی 90 دن کے اندر, اور دوسری اس نے کیبنٹ فارم کرنی. 105 کے نیچے اس نے اپنی کیبنٹ تو فارم کر لی اور ڈیٹ اناؤنس نہیں کی. اور ڈیٹ اناؤنس جب الیکشن کمیشن نے کہا, لیٹر لکھا کہ 19 اور 13 اپریل کے درمیان کوئی ڈیٹ دے دیں, تو اس نے کہا میں نے ڈیٹ نہیں دینی. تو انحراف کیا دونوں گورنرز نے, کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, سبورٹ کیا, جس پہ آرٹیکل 6 لگ سکتی ہے گورنرز کے خلاف بھی اور الیکشن کمیشن کے خلاف. پھر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن مشاورت کرے گورنرز کے ساتھ اور ڈیٹ دے دے. پھر ڈیٹ نہیں دی گئی, پھر الیکشن کمیشن توہین عدالت کے پاس چلا گیا. اگر یہ ڈیٹ پہلے, کیونکہ آئین کے اندر بڑا کلیئرٹی ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا, ناٹ لیٹر دن لکھا ہوا ہے, ناٹ لیٹر دن 90 ڈیز, اور وہ الیکشن نہیں کرا رہے. بڑا احسن اقدام کیا جی چیف جسٹس صاحب نے, اس پہ سو موٹو لیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ 90 دن کے سپریم کورٹ نے جب نوٹس لے لیا ہے, اب بینچ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ نون لیگ کا ایک یاد سمجھ لیں, آپ سب کور کرتے ہیں, سب بھائی آج سے نہیں کر رہے. نون لیگ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پاؤں پکڑتی ہے, اور جب وہ حکومت میں آتی ہے تو گریبان پکڑتی ہے. یہ کوئی سپریم کورٹ بھولی نہیں ہوئی نون لیگ کو, یہی سپریم کورٹ کی عمارت تھی. اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہوتے تھے, یہ عطا تارڑ کے جو نانا حضور ہیں, تارڑ صاحب نے بریف کیس چلایا تھا, سعید الزماں صدیقی کے تھرو کوئٹہ بینچ بنایا تھا, بریف کیس چلا تھا, ان کے خلاف اب فیصلہ لیا گیا تھا. اور جب وہ اس سے بھی باز نہیں آئے تو حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے. یہ وہی شہباز شریف وزیر اعظم جو ملک قیوم کے ساتھ خون پہ پکڑے گئے, جو بے نظیر کے خلاف انہوں نے کہا, اور سیف الرحمان کے خلاف کہا کہ ان کے خلاف فیصلے دیے جائیں, اور ان کے خلاف فیصلے آئے. تو یہ آپ کے سامنے ہے, ان کی ہسٹری بڑی ہوئی ہے اداروں کو تباہ کرنے کی, ان کی ہسٹری کھڑی ہوئی ہے. پاکستان کے جتنے آئینی ادارے ہیں, جب ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو ٹینیور ہے یا ان کے حرام کی جو دولت ہے اس کے اوپر ہاتھ پڑنے لگا, تو یہ ججز کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ عدالت رات کو کھلی تھی, تو آپ لوگوں کا دن کو ہم نے شور سنا کہ رات کو عدالتیں کھلی ہیں. آج انہی عدالتوں کے اوپر آپ دوبارہ یقین دیکھیں, میں فیصلہ آتا ہے, میرا پورا آئینی حق ہے کہ میں اس فیصلے کے اوپر تنقید کروں, میں اس عمل کے اوپر تنقید کروں. بٹ کبھی آپ نے تحریک انصاف کی طرف سے ججز کے اوپر کبھی نیم شیمنگ دیکھی ہے, نیم کالنگ دیکھی ہے؟ کبھی نہیں. میرا حق ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے پاکستانی,
میں اس کے اوپر تنقید کر سکتا ہوں. جو میں عمل صحیح سمجھتا ہوں اس کی میں تعریف کروں گا, جو عمل میں غلط سمجھتا ہوں اس کے اوپر. یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے, جمہوریت کے اندر اس طرح ہوتا ہے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ججز کا نام لے کے دیکھیں. ان دا اینڈ اگر آپ جمہوریت کے اندر رہتے ہیں, کیونکہ ویسے آپ نے تو اس کو سسپینڈ کر دیا ہوا ہے, بٹ اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے اندر رہتے ہیں تو آپ نے آخر میں جانا کیا ہے؟ آپ کی جو کانسٹیٹیوشن کی جو تشریح ہے وہ آخری تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے. آپ کو فیصلہ اچھا لگے, آپ کو ہمارے خلاف فیصلہ آیا, کیا ہم نے کسی جج کا نام لے کے نیم شیمنگ کی, نیم کالنگ کی؟ ہم نے اس فیصلے پر کھل کے تنقید کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, بٹ کبھی ججز کو نشانہ نہیں بنایا. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں, ملک قیوم, رفیق تاڑ, سید الزمان صدیقی, ثاقب نثار, جو جج ان کو لگتا ہے کہ ان کی فیور میں ڈیسیژن نہیں دے گا اس کے خلاف یہ چڑھ دوڑتے ہیں.